ایک تو حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ قتل کے الفاظ ہیں، آپ نے ترجمے میں شہادت کر دیا ہوا ہے، چونکہ آپ جو ہے نا وہ، حالانکہ شہادت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی ٹیچ کرنا چاہتے ہیں نا۔ قرآن میں وہ آیت ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ انہوں نے اردو میں ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں۔ حالانکہ وصال بھی عربی کا لفظ ہے اور شہید بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر لارڈ، یہ اپنے خدا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور اسی تعلیم کی وجہ سے بدعقیدگی آ گئی۔ وصال کا تو مطلب وہ کہتے ہیں وصل ہوا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے کہ 4 ہجری میں، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنرری طور پہ اس زہر کا اثر لوٹا کر شہادت کے درجے پہ فائز کیا ہے۔ اگر وہ والی شہادت اسی وقت بھی ہو سکتی تھی، یعنی شہادت کے درجے تک پہنچانا تھا، تو نبی علیہ السلام یعنی شہید ہوئے ہیں۔ اور لیکن یہ شہادت وہ والی نہیں ہے کہ کافروں نے آپ پہ غلبہ پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا آپ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھانے کا، آپ نے شہید تو ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم یا علی مجید، آپ نے دیکھا کہ انجینئر مرزا محمد علی کیسے شہید علامہ ناصر عباس ملتانی صاحب کی سنتے ہیں، علامہ ناصر عباس شہید۔ میرا اس پہ کلپ دیکھ لیں، رسول اللہ کا قاتل کون، اس میں جتنی میں بات ان کیمرہ یا آن کیمرہ کر سکتا تو میں نے کر دی۔ اعلان ولایت علی کے بعد پیغمبر پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے۔ 12 قاتلانہ حملے اعلان غدیر کے بعد، کہ ہم تو مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ بادشاہ بنے، اور تو تاج علی کے سر پہ رکھ گیا۔ چنانچہ پہلا حملہ ہے، قاتلانہ حملہ ہے پیغمبر پر، جس کا نام ہے تاریخ میں واقع عقبہ۔ یہ باتیں جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ صرف شیعہ کتابوں میں ہوں تو زیادتی ہے، پھر مجھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 12 مشتنڈوں نے تو ارادہ کیا کہ پیغمبر کو پہاڑی پر اونٹ سے اترتے ہوئے قتل کر دیا۔ انہوں نے ایک پتھر کو لڑھکایا، دھکا دیا ایک پتھر کو، تاکہ سرکار کی اونٹنی بدک جائے، یعنی حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور اونٹنی سمیت پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، وہ اوپر کھڑے تھے اس طرح سے، اور انہوں نے اوپر سے پتھر کو، آج تک ڈاکو ایسے کھڑے ہوتے، اور پتھر کو لڑکایا۔ اچانک بجلی چمکی، ادھر سے ہوا چلی، نقاب اتر گئے، ادھر سے بجلی چمک گئی۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو ان کے چہرے دکھائے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے، نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے۔ نبی کو اندھیرے میں بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن ایک صحابی کو وہ چہرے دکھائے۔ میں ایک پکی نشانی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا
وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے، اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے۔ یہ میرے سامنے علامہ عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں، جتنے بندے سننے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے، کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی۔ حذیفہ یمانی، پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دیں، دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا۔ وہ بدماش اتنے پاورفل تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے۔ اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو، سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے۔ برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے۔ صبح پیغمبر نے تقریر کی، بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے، تحریک کے۔ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اعلان کروں حضرات، ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں۔ ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں، تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب 200 بندے کتنے بیٹھے ہیں؟ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے۔ اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا۔
اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے. کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ تھوڑے ہونا بھی جرم ہے. اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا. ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے، اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے. تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف. اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا. حذیفہ کون کون تھا؟ کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے، تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے، مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے. بندے کو غصہ چڑھ گیا. غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے، غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں. اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا. قاتل چھپا دیے گئے تھے، نبی کا قتل حجرے میں ہوا.